أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم، اور ہم نے کہا کہ آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری گھر والی جنت میں رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ اپنا نقصان کرنے والے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے پھسلایا، وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت تک تم دنیا میں فائدہ اور نفع حاصل کرو گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے حوالہ سے چند پہلو نمایاں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ دنیا کے اندر بھیجنا چاہتا ہوں، جو میرے احکام کو، جو میری شریعت کو، جو میرے قانون کو دنیا میں لاگو کرو، انسانیت میں لاگو کرے، تو فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، آپ کی مخلوق ایک پہلے بھی اس زمین میں بس چکی ہے، جس نے خون اور فساد کیا تھا، جس نے قتل و غارت گری کی تھی، جس نے باہمی منافرت کا اظہار کیا تھا۔ اے اللہ، اس مخلوق کو بھی آپ پیدا کریں گے تو یہ بھی اسی طرح خون بہائے گی، فساد کرے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ایک حکیمانہ جواب دیا تھا کہ مجھے بخوبی اس بات کا علم ہے جس مخلوق کو میں پیدا کرنے والا ہوں، اور ایک اللہ رب العزت نے حکیمانہ انداز میں بھی اس کا ایک جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور ان کی علمی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام خواص اور تمام اسماء کا علم اور ان کے خواص اور کیفیات سمیت سکھایا، چونکہ فرشتے طبی طور پر ان کو جان نہ سکے، ان کے علم میں نہ آ سکا، لہٰذا انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے جب حضرت آدم نے انہیں اس بات کا علم دیا، یہ بات بتلائی کہ اللہ نے جو علم سکھایا ہے وہ انہوں نے فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا، تو فرشتوں نے اپنی عاجزی اور اپنے قصور کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ، آپ جس مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں اس کی حکمتیں آپ ہی جانتے ہیں، اس کی مصلحتیں آپ ہی کے علم میں ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے عطا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی مزید فوقیت کو، ان کی برتری کو، تفوق کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ اب تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، یعنی سجدہ اللہ ہی کو ہے لیکن رخ آدم علیہ السلام کی طرف کیا تاکہ ان کی برتری اور ان کی فضیلت ان فرشتوں پر ظاہر ہو جائے کہ جس مخلوق کو اللہ دنیا میں بھیجنے والا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ وہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا، تو چونکہ ابلیس ان فرشتوں میں عبادت کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے اسے بھی حکم تھا، لیکن وہ یہ کہہ اٹھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی فضیلت زیادہ ہے، آگ کی فوقیت زیادہ ہے، آگ بلند ہوتی ہے اور مٹی کی خاصیت پست ہونا ہے، تو میں اس سے زیادہ فضیلت والا ہوں، اس سے زیادہ برتری والا ہوں، اور یہ مجھ سے کم تر ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے اپنے دربار سے رائندہ درگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اب قیامت تک نکل جا میرے دربار سے، اور تیرے ماننے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی مزید اعزاز اور اکرام کے لیے اب ان آیات میں اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اور تمہاری اہلیہ حضرت حوا جو ہے، یہ کچھ مدت کے لیے جنت میں تم رہو، تمہارا ٹھکانہ، تمہارا مسکن، تمہاری رہائش یہ جنت ہے،
تم جہاں سے چاہو ان کے پھل کھا سکتے ہو، ان کے میوے کھا سکتے ہو، جہاں سے چاہو فائدہ اٹھا سکتے ہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، جہاں سے چاہو لذت حاصل کرو۔ ہاں ایک بات کا ضرور خیال کرنا کہ ایک درخت ایسا ہے اس کے قریب مت جانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی آراء کے مطابق بعض انجیر کا، بعض انگور کا، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوہم ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے اسی پوشیدہ ہی رہنا چاہیے، یعنی اللہ ہی کے علم میں ہے وہ درخت کون سا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع کیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کا پھل مت کھانا، بقیہ جتنے پھل ہیں تمہیں اجازت ہے، جہاں سے جاؤ جی بھر کے کھاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن بن چکا ہے، ابدی دشمن بن چکا ہے، اس کو اللہ نے اسی انسان حضرت آدم کی وجہ سے اپنے دربار سے نکالا تھا، اس کی فضیلت اور فوقیت اسی آدم کی وجہ سے ختم ہوئی تھی۔ اب وہ اسی تگ و دو کے اندر تھا کہ کسی طریقے حضرت آدم کو ان ناز و نعمت والی جگہ سے، اس پرتعیش اور پرعیش جگہ سے نکال کر اللہ کے دربار میں اسے پست کر دے، اللہ سے اس کی نافرمانی کروا کے اللہ کی نظروں سے اسے گرا دے، کہ جس طرح وہ اللہ کے دربار سے رائندہ درگاہ ہوا ہے، اللہ کی نظروں میں کمتر اور حقیر ہو گیا ہے، اسی طرح یہ آدم بھی اللہ کی نظروں سے گر جائے، میں کسی طرح اس کو بہکا دوں۔ تو جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے شروع کیے، تو اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ شیطان نے انہیں اللہ ہی کی قسمیں دینا شروع کر دی، اللہ ہی کے وعدے شروع کر دیے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہنے لگا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تمہیں اس پروردگار کی قسم ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں بلائی کی باتیں بتا رہا ہوں، ایک بات میری یاد رکھو، تمہیں اللہ نے اس وجہ سے منع کیا تھا کہ تم اگر یہ پھل کھا لو گے، تم اس پھل کو کھا کر ہمیشہ کی زندگی گزارو گے، او تکونا من الخالدین۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کہنے لگا کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الملکین او تکونا من الخالدین، وہ کہنے لگا کہ اگر پھل کھاؤ گے تو یا تو اللہ تمہیں بھی فرشتہ بنا دے گا، اور فرشتہ ہمیشہ اللہ کے دربار میں مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام اور عزت ہوتی ہے، تمہیں بھی ایک مقام اور شرف مل جائے گا، او تکونا من الخالدین۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی اس مہمان والی جگہ میں رہو، اللہ کی اس پرتعیش اور پر نعمت والی جگہوں میں تم زندگی گزارو، تمہیں یہ نعمتیں مل سکتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل سکتی ہے۔ اور پھر مزید اس پر شیطان قسم کھانے لگا کہ جو بات میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ یا تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس جنت میں بسر کرو گے، اور اللہ کے ساتھ قرب اور محبت کا تمہارا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور اس پر قسم کھانے لگا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ اے آدم اور حوا میری بات مان لو، میں تمہیں سچی بات کہہ رہا ہوں، اور اس رب کی قسم دے کے کہتا ہوں، تمہیں میں یہ بالکل 100% نصیحت سچی کر رہا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسی بنا پر کہ جب انہوں نے اللہ کا نام سنا اور یہ وعدے سنے کہ جب اگر میں درخت کا پھل کھا لوں گا تو اللہ کے پاس ہمیشہ رہوں گا، کیونکہ حضرت آدم اللہ کی محبت میں مستغرق تھے، اللہ کی یاد میں مستغرق تھے، اللہ سے محبت اور مودت کا ایک تعلق قائم کر چکے تھے، تو وہ اسی شوق میں، اسی رغبت میں کہ میں ہمیشہ اللہ کے قرب اور جوار میں رہوں گا، اللہ کی محبت کا فیضان مجھ پر رہے گا، اسی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے کہنے پر یہ درخت کھا لیا۔ اس درخت کا پھل جیسے ہی کھایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو جسم پر کپڑے تھے وہ اترنا شروع ہو گئے، چونکہ وہ پھل ایسا تھا، اس میں خاصیت یہ تھی کہ جو بھی وہ پھل کھا لیتا تھا اس کا جو لباس تھا وہ اتر جاتا تھا۔ تو چونکہ حضرت آدم کو منع کیا گیا کہ یہ درخت کے قریب مت جانا، تو اس کی وجہ سے حضرت آدم کے چونکہ کپڑے ظاہر ہونا شروع ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آدم اب تو نے یہ درخت کھا لیا ہے، تجھے منع بھی کیا تھا لیکن تو اس کے بہکاوے میں چونکہ غلطی سے آ چکا ہے، اب تیرا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا،
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ نے جن نعمتوں کے اندر، جن عزتوں کے اندر حضرت آدم اور حوا کو رکھا تھا، شیطان نے اپنا حسد اور بغض اور کینہ ظاہر کرتے ہوئے، اپنی دشمنی کو ظاہر کرتے ہوئے، اپنا بدلہ لیتے ہوئے حضرت آدم سے یہ اجتہادی خطا کروائی، تاکہ اللہ کی نگاہوں میں ان کا رتبہ کم ہو جائے، ان کا مقام کم ہو جائے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ خطا اجتہادی تھی، کیونکہ حضرت آدم نے اللہ کا نام سن کر وہ پھل کھایا تھا، اور یہ سوچ کر کہ جب میں کھا لوں گا تو یہ اللہ کا واسطہ دے کر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمیشہ اللہ کے قرب و جوار میں رہو گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا، تم نے کسی صورت بھی اس کے قریب نہیں جانا تھا، نہیں کھانا تھا۔ ہاں اب تم چونکہ کھا چکے ہو، لہٰذا تم اس جنت کے فی الحال قابل نہیں ہو، تم اب دنیا کے اندر جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر یہ معاملہ ایسا بنایا، چونکہ اللہ نے انسانیت کو زمین میں پھیلانا تھا، اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کا نظام زمین میں قائم کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایسی ترتیب بنائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اہبطوا، کہ اب تم زمین پر چلے جاؤ، اب زمین پر اتر کر میرے احکام کا نافذ کرو گے، میرے عمل کو لاگو کرو گے، انسانیت کو میرا پیغام دو گے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی وہ تم نے انسانیت تک پہنچانا ہے، یہ تمہارا اب پیغام ہے۔ بعضکم لبعض عدو، لیکن ایک بات کا خیال کرنا آدم، کہ تم زمین پہ تو جا رہے ہو، زمین پہ میرے احکام نافذ کرو گے، تبلیغ کرو گے، اللہ کی طرف بلاؤ گے، لیکن یہ تمہارا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ اس مقام میں بھی حسد اور بغض کا مظاہرہ کیا ہے، تمہیں اپنی عداوت اور نفرت کا نشانہ بناتے ہوئے جنت سے نکوالا ہے۔ میں تمہیں آج ہی بتا رہا ہوں، اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو یہ پیغام دینا، بعضکم لبعض عدو، اب یہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اور ایک مقام پر شیطان نے اللہ سے یہ بات کی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ ٹھیک ہے، مجھے اس آدم کی وجہ سے زمین پہ بھیجا ہے، مجھے اس آدم کی وجہ سے بے عزت کیا ہے، مجھے اس آدم کی وجہ سے ذلیل کیا ہے، تو یاد رکھ مجھے بھی تیری عزت کی قسم، میں ساری انسانیت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ہاں الا عبادک منہم المخلصین، ہاں کچھ تیرے بندے ہوں گے، کچھ تیرے چنے ہوئے لوگ ہوں گے جو میرے داؤ سے بچیں گے، جو میرے حربے سے بچیں گے، جو میرے چال سے بچ جائیں گے، وگرنہ میں دائیں بائیں ہر طرف سے آ کے تیری انسانیت کو، اس آدم کی ذریت کو بہکانے میں کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر ایک مقام پر فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے بھی اپنی انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب بھی انسان غرغرے سے پہلے، موت سے پہلے واپس آئے گا، اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کو پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اب زمین پر اتر جاؤ، اور زمین پر اترنے کے بعد یاد رکھنا واپسی دوبارہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ زمین میں تو جاؤ گے لیکن جانا تھوڑی دیر کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں زمین میں بھیج کر تمہیں آزماؤں گا۔ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ صرف ایک آزمائش کی جگہ میں نے بنائی ہے، یہ آزمانے کے لیے کہ میری انسانیت جو ہے کیا میرے اس پیغام کو، میری ہدایت کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، رحمان کا راستہ اختیار کرتی ہے یا شیطان کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے اس وقت صاف صاف فرمایا تھا کہ چند چیزوں کا خیال کرنا، ایک تو یہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری ذریت کا دشمن ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تم نے اور تمہاری ذریت نے میرے پاس واپس آنا ہے، میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کا کوئی مقام نہیں، ختم ہو جانا ہے، تو قرآن پاک نے ان کے اس عقیدے کو بھی بیان کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ دوبارہ بھی کھڑا کرے گا، اور پھر حساب کتاب ہو کر جنت یا جہنم ایک چیز کو اللہ متعین کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔